کچھ وقت پہلے سوشل میڈیا پر ہر طرف ٹائٹن نام کی ایک سب مرین کا شور مچا ہوا تھا، جو کہ 16 جون کو کینیڈا کے نیو فورڈ آئلینڈ سے 400 میل دور اٹلانٹک اوشین یعنی کہ بحیرہ اوقیانوس کے اندر ٹائٹینک شپ کا ملبہ دیکھنے کے لیے روانہ ہوئی تھی، جو کہ 15 اپریل 1912 میں ایک بڑے آئس برگ سے ٹکرا کر سمندر کے 4 کلومیٹر گہرائی میں ڈوب گیا تھا اور آج بھی وہیں موجود ہے۔ 2 دن بعد یعنی کہ 18 جون کو یہ سب مرین ٹائٹینک کے اس ملبے تک پہنچ تو گئی، اور یہ ٹائٹن سب مرین اس سے پہلے بھی 2 بار کامیابی سے سمندری سفر کر چکی ہے۔ اس سفر میں اس پر 5 لوگ سوار تھے، جن میں سے 2 برٹش نیشنل پاکستانی تھے۔ پاکستان ایگرو گروپ کے وائس چیئرمین شہزادہ داؤد، ان کے بیٹے جو کہ 19 سال کے تھے شہزادہ سلمان، برطانوی بزنس مین ہمیش ہارڈنگز، فرینچ ایکسپلورر پاول ہنری، اور خود اس کمپنی کو بنانے والے یعنی کہ اوشین گیٹ کے بانی اور چیئرمین اسٹاکٹن رش بھی اس میں شامل تھے۔ یہ سب مرین ایک منی وین کے سائز کے برابر تھی، جس کی لمبائی 22 فٹ تھی۔ اس میں 96 یعنی 96 ہارس کی آکسیجن کیپیسٹی موجود تھی۔ اس کے سامنے ایک پورٹیبل ونڈو موجود تھی، جس سے سامنے موجود لائٹ سے دیکھنا ممکن تھا، اور ٹائٹن کے اوپر ایک دروازہ بھی موجود تھا، جسے باہر سے پیچ لگا کر سیل کر دیا گیا تھا، یعنی کہ صرف باہر موجود لوگ ہی اسے کھول سکتے تھے۔ اس سب مرین کو سونی ایکس باکس کے گیم کنٹرولر سے کنٹرول کیا جا رہا تھا، اور ٹائٹینک کے قریب پہنچ کر صرف 1 گھنٹے میں اس سب مرین کا رابطہ ٹوٹ گیا۔ اس کے آخری سگنل اسی جگہ سے ملے تھے، اور اب تک اس کے ملبے کے علاوہ اس کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ US کوسٹ گارڈ نے کافی تلاش کے بعد ان تمام لوگوں کی ہلاکت کی تصدیق کر دی ہے۔ ٹائٹن کا کچھ حصہ سمندر سے کھوج لیا گیا ہے، جس سے یہ واضح ہے کہ سمندری تہہ میں پریشر کی وجہ سے یہ سب مرین ٹوٹ کر تباہ ہو گئی ہے، کیونکہ سمندری تہہ میں یہ پریشر اس قدر زیادہ ہوتا ہے کہ فرض کریں آپ ایک جوان ہاتھی کو ایک سٹیمپ پیپر کے اوپر کھڑا کر دیں، یعنی بنا پروٹیکشن کے آپ کی جان جا سکتی ہے۔ اس سب مرین میں آکسیجن کی مقدار ختم ہونے کے بعد اندر موجود لوگ کیونکہ آہستہ آہستہ کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کر رہے تھے، اس گیس کی وجہ سے یہ لوگ بے ہوش ہونے لگے، اور بے ہوشی کی حالت میں ہی ان کی موت ہو گئی، جس کے بعد یہ سب مرین کسی سالڈ چیز سے ٹکرا کر پریشر کی وجہ سے تباہ ہو گئی۔ تباہ ہونے کے بعد ملبہ پانی کی سطح پر آ گیا، اور اسی وجہ سے سب مرین کے ملبے کو ڈھونڈ لیا گیا۔ یہ واقعہ کیونکہ US اور کینیڈین بارڈر کے پاس پیش آیا، لہٰذا US اور کینیڈین گارڈز نے انہیں تلاش کرنے کی بہت کوشش کی اور باقی ملکوں سے بھی مدد مانگی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کچھ بیکار تھا، کیونکہ یہ سب مرین یا اس میں موجود لوگوں کا واپس آنا بالکل ناممکن ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں کہ آخر چاہ کر بھی ان لوگوں کو بچایا کیوں نہیں جا سکا۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ سمندر کی 1000 میٹر کی گہرائی کے بعد کوئی بھی شخص چاہ کر بھی کچھ نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ سمندر میں سورج کی روشنی 1000 میٹر سے نیچے نہیں جا سکتی، لہٰذا کوئی بھی شخص 1000 میٹر کے بعد سمندر میں کچھ نہیں دیکھ سکتا۔ سورج کی روشنی گرمی بھی پیدا کرتی ہے، لہٰذا 1000 میٹر کے بعد خون جما دینے والی ٹھنڈ بھی شروع ہو جاتی ہے، اس لیے کسی بھی غوطہ خور کا یہاں پر جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس سب مرین کا روٹ 700 کلومیٹر تھا، اور اس سب مرین کو ڈھونڈنا بالکل ایسا ہے جیسے کہ پورے سمندر میں ایک سوئی کو ڈھونڈنا ہو۔ سمندر میں سب مرین کی روشنی بھی کچھ ہی میٹر دور تک جا سکتی ہے، سو چاہ کر بھی کوئی بھی سب مرین خود اپنا راستہ نہیں تلاش کر سکتی بنا کسی سگنلز کے۔ اسی طرح سے ٹائٹن بھی اپنا راستہ بھول گئی ہوگی۔ ٹائٹن میں کوئی GPS بھی موجود نہیں تھا، کیونکہ سمندر کی اس قدر گہرائی میں GPS سسٹم بھی کام نہیں کرتے، لہٰذا ان کی لوکیشن کو ڈھونڈنا بھی ممکن نہیں ہے۔ لیکن ان کے پاس یہ آپشن تھا کہ وہ سب مرین کو چھوڑ کر کسی طرح سے باہر نکلتے اور اوپر آنے کی کوشش کرتے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ باہر سے بھی سب مرین کو پیچوں سے سیل کر دیا گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اندر موجود لوگ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پائے۔